بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموم مجاز کیا ہوتا ہے؟ پیچھے بیان کیا تھا کہ لفظ کا جب حقیقی معنی مراد لیا جائے تو اس وقت مجازی معنی مراد نہیں ہوتا۔ جب مجازی معنی مراد لیا جائے تو حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا۔ حقیقت اور مجاز کو جمع نہیں کر سکتے، حقیقت اور مجاز کو، لیکن عموم مجاز مراد ہو سکتا ہے۔ عموم مجاز کیا ہوتا ہے؟ لفظ کا ایسا عام معنی مراد لینا کہ حقیقت اور مجاز دونوں اس کے جز، دونوں اس کے فرد بن جائیں۔ لفظ کا ایسا معنی مراد لیا جائے، عام معنی مراد لیا جائے کہ حقیقت اور مجاز دونوں اس کے کیا لگے، اس کے جز اور اس کی فرع لگے۔ اب مصنف بعض مثالیں ذکر کر رہے ہیں جہاں بظاہر حقیقت اور مجاز کے جمع ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ یہاں بظاہر کیا لگتا ہے کہ حقیقت و مجاز دونوں معنی جمع ہو رہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ وہاں عموم مجاز پر عمل کیا گیا ہوتا ہے۔ وَلَئِنْ قَالَ إِذَا حَلَفَ لَا يَدَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ بحيث لو دخل حافيا أو لا يحنس لو دخلها حافيا أو راكبا۔ کہتے ہیں کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، میں فلاں بندے کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ قسم کیا اٹھائی کہ میں فلاں کے گھر میں، اس کا حقیقی معنی کیا ہے بھلا؟ جی حقیقی معنی اس کا قدم رکھنا کا معنی قدم رکھنا ہی ہے، دروازے جو اندر پیر رکھنا، یہ مطلب ہے اس کا، دروازے میں سے اندر قدم رکھنا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ اور جوتے اتار کے قدم رکھنا، پھر ہی سارے قدم ہوگا۔ تو اگر اس نے قسم کیا اٹھائی تھی کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اس نے جوتے اتار کے اس کے اندر قدم اس کے گھر میں رکھا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر وہ سوار ہوا، سوار ہو گیا، گاڑی میں سوار ہو کے اس کے گھر کے اندر داخل ہوا، پھر بھی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اب اس نے ایک قدم حقیقت میں قدم رکھنا کیا تھا، پاؤں اس کے گھر کے اندر رکھنا، اور مجازن کیا ہے کہ داخل ہو جانا، داخل ہونا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو بلکہ مجازی معنی نہیں، حقیقی معنی یہ ہوتا ہے کہ جوتے اتار کے قدم رکھنا، اور مجازی معنی کہ چاہے جوتے پہن کے قدم رکھنا یا پھر سوار ہو کے اس میں قدم رکھنا، تو سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ احناف یہ کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں قسم ٹوٹ جائے گی، چاہے وہ جوتے ویسے قدم رکھے، جوتے پہن کے قدم رکھے، سواری پہ سوار ہو کے قدم رکھے، تو پھر بھی اس کی قسم۔ تو سوال یہ ہوتا تھا، آپ نے کیا کہا کہ حقیقت اور مجاز کو جمع، یہاں حقیقت اور مجاز کو جمع کر رہے ہیں آپ، لفظ کا حقیقی معنی بھی مراد لے رہے ہیں، اور حقیقی معنی کیا تھا، جوتے اتار کر پاؤں رکھنا، اور مجازی معنی کہ کسی طرح سے بھی اس کے اندر قدم رکھنا، تو وہ چاہے جوتے پہن کر رکھنا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہر طرح سے اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، تو یہ کیوں کہتے ہیں، یہاں حقیقت اور مجاز کو کیوں جمع کرتے ہیں؟ سوال سمجھ آیا کوئی نہیں؟ کیا سوال ہوا بھلا؟ کس نے قسم اٹھائی تھی کہ فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، داخل ہونے کا حقیقی معنی یہ تھا ننگے پاؤں اس میں اس کی زمین میں قدم رکھنا، اور مجازی معنی کیا تھا کہ جوتے پہن کے یا سوار ہو کر اس کے گھر میں قدم رکھنا۔ تو احناف نے کیا کہا کہ جیسے بھی وہ وہاں داخل ہوگا، دونوں صورتوں میں سے ہر صورت میں اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو وہ کیسے ٹوٹ جائے گی؟ یہاں حقیقت اور مجاز کیا جمع نہیں ہو رہے؟ کہتے ہیں اس کا جواب آگے آ جاتا ہے کہ یہاں حقیقت اور مجاز نہیں جمع ہو رہے، بلکہ یہ جو بندے نے کہا کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اس کا معنی لیتے ہیں عموم مجاز والا معنی۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، فلاں کے گھر میں۔ اب داخل جب یہ مراد ہوا کہ میں فلاں کے گھر میں، ہمارے اس میں بھی یہی مطلب ہوتا ہے نا، فلاں کے قدم ہی رکھنا، بس کے گھر میں نہیں جاؤں گا، داخل نہیں ہوں گا۔ اب داخل ہونا چاہے داخل ہونا چاہے اس طرح ہو کہ بندہ اپنا قدم وہاں پہ رکھے، اور چاہے اس طرح ہو کہ سواری پہ سوار ہو کے داخل ہو، چاہے اس طرح ہو کہ جوتے پہن کے وہاں پہ جائے، ہر صورت کو داخل ہونا کہا جاتا ہے۔ تو عموم مجاز والا معنی اس کا کیا مراد لیا یہاں پہ؟ قدم نہیں رکھوں گا کیا معنی؟ داخل نہیں ہوگا۔
اس کا عموم مجاز والا معنی کیا ہے؟ داخل نہیں ہوگا میں. تو وہ پھر اس کا حقیقی معنی کیا تھا؟ ننگے پاؤں وہاں پہ رکھنا. اور مجازی معنی کیا تھا کہ تو دونوں معنی جو ہے وہ اس کا جز بن جاتے ہیں. اس لیے دونوں معنی مراد جس صورت میں بھی قدم رکھے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی. تو جواب یہ ہوگا کہ ہم یہاں حقیقت میں مجاز کو جمع نہیں کر رہے بلکہ یہاں ہم عموم مجاز کا معنی مراد لے رہے ہیں. حقیقت میں مجاز کو جمع نہیں کر رہے بلکہ کذال وحلف الناس کو دار فلان یحنس ولو كانت دار ملكا لفلان او كانت بأجرة او كانت عارية وذلك جمع بين الحقیقت والمجاز. کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں بندے کے گھر میں نہیں رہوں گا, میں فلاں بندے کے. اب اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ فلاں بندے کا گھر, اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ جو اس کا اپنا خریدا ہوا اس کے ملک میں گھر ہو تو وہ اس کا گھر ہوا. مجازی معنی اس کا ہے کہ کسی گھر میں کرائے پہ رہتا ہو, کسی نے اسے امانتاً دیا ہوا ہے, تحفتاً دیا, اس میں رہتا ہو, تو یہ اس کا مجازی معنی. قسم کیا اٹھائے کہ میں فلاں بندے کے گھر میں نہیں جاؤں گا, نہیں رہوں گا. فلاں بندے کے گھر میں, اس کا گھر حقیقت میں کون سا تھا؟ جو اس کی اپنی زمین ملکیت میں, اور دوسرے کا معنی کیا تھا؟ کسی سے ادھار لیا ہو, کرائے پر لیا ہو, اس میں نہیں رہوں گا. تو ہم یہ کہتے ہیں, اناف کیا کہتے ہیں کہ جب کہا کہ میں فلاں بندے کے گھر میں نہیں جاؤں گا, وہ جو بندہ ہے وہ چاہے اپنے حقیقی مکان میں رہتا ہو اس میں جائے گا تو پھر بھی قسم ٹوٹ جائے گی, اور اس کو وہ اگر کرائے کے مکان میں رہتا ہو وہاں جائے گا تو پھر بھی قسم کیا اٹھائی تھی کہ میں فلاں کے, اس کا حقیقی معنی کیا تھا؟ فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا. فلاں کا گھر کا حقیقی معنی اس کا خریدا ہوا گھر جو اس کی ملک میں, مجازی معنی وہ گھر جو کہ اس نے. تو احناف نے کیا کہا بلا, اس کا جو بھی گھر ہے, چاہے اس کا اپنا خریدا ہوا ہے یا پھر جس گھر میں بندہ داخل ہوگا قسم اٹھانے والا تو قسم. تو یہاں بھی تو حقیقت اور مجاز کو جمع کیا جا رہا ہے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب بندے نے یہ کہا کہ میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا تو اس سے مراد یہاں بھی عموم مجاز کا معنی مراد ہے. عموم مجاز کا معنی کیا ہے کہ جس گھر میں وہ رہتا ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا. مراد کیا تھی؟ دار مسکونت, جس گھر میں اس کی سکونت رہائش ہے, اس میں وہ رہتا ہے تو میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا. تو وہ جو ہے جو اس کا اپنا حقیقی گھر ہے وہاں پہ رہتا ہے تو وہاں پہ اس کی سکونت پائی جاتی ہے, حقیقی سکونت ہو گئی. اور جو اس نے کرائے پر لیا ہوا ہے تو وہاں پہ اس کی سکونت ہے. تو اس طرح عمومی مجاز والا معنی مراد لیا تو جس گھر میں اس کی رہائش ہے وہاں پہ بندہ داخل ہوگا تو قسم ٹوٹ جائے گی. مسئلہ سمجھ آیا؟ کیا قسم اٹھائی؟ عموم مجاز کا معنی مراد لے رہے ہیں. دیکھیں آگے, قلنا وعد القدم, یہ جو اس کا جواب, جس کا جواب میں نے دیا وہ بھی نہیں پڑھی عبارت میں نے. وعد القدم سارا مجاز دخول, بندے نے کہا تھا میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا, تو اس کا مجازی اور عمومی مجاز کا معنی کیا؟ دخول, کہ میں فلاں کے گھر میں, عرف میں یہی مراد ہوتا ہے. والدخول لا تفاوت فی الفصلین, دخول گھر میں داخل ہونا مختلف نہیں ہے دونوں صورتوں میں. کیا کہ بندہ ننگے پاؤں قدم رکھے یا جوتے پہن کے قدم رکھے. اور اس طرح سے کہا تھا کہ میں فلاں کے گھر میں نہیں جاؤں گا, فلاں کے, تو دار فلان ان سے مراد بھی کیا, یہ اس کا بھی مجاز والا معنی ہے. یہ مجاز ہے دار مسکونت, اس سے مراد کیا؟ وہ گھر جس میں وہ رہتا ہے, چاہے اس کا حقیقی ہے یا مجازی ہے, دونوں اس میں آ جائیں گے. بذالک لا یتفاوت, اور وہ جو گھر ہے اس میں کوئی فرق نہیں, بین یکون ملکا لہو, گھر اس کی ملک ہو, او کانت باجرۃ لہو, یا اس نے وہ گھر کرائے پر لیا, وہاں بندہ داخل ہوگا تو قسم, کیونکہ اس نے کیا کہا تھا اس کے رہائش والے گھر میں نہیں جاؤں گا. والیوم, اور تیسرے مسئلے میں, آنے والے مسئلے میں لفظ یوم جو ہے اس سے مراد کیا؟ مطلق الوقت. کیا مراد ہے؟ مطلق وقت مراد ہے, نہ دن اور رات خاص طور پر, نہیں حقیقی معنی مراد ہے نہ ہی مجازی معنی. کیونکہ یوم جب اس کی نسبت کی جائے فعل الی فعل لا یمتد یکون عبارۃ عن مطلق الوقت. ابھی ہم نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جس دن فلانا بندہ آئے گا تو میرا غلام آزاد ہے. کہتے ہیں کہ لفظ یوم جو ہے جب اس کی نسبت فعل غیر ممتد کی طرف کی جائے تو اس سے مراد مطلق وقت ہوتا ہے. جب یوم کی نسبت
یوم کی نسبت کدھر کی جائے؟ فعل غیر ممتد کی طرف، تو اس وقت مراد مطلق وقت ہوتا ہے. غیر امتد یمتدو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لمبا ہونا، کھینچنا. اگر جب لفظ یوم کی نسبت کی جائے اس فعل کی طرف جو غیر ممتد ہو، جو لمبا نہیں ہوتا، جو زیادہ وقت نہیں لیتا. دیکھیں بلا، دیکھیں میں نے کہا کہ میں اس گھر میں داخل ہوا، داخل ہونے کا کو بہت لمبا فعل ہے، یہ مسلسل بندہ داخل ہوتا رہتا ہے. ایک ہی دفعہ باہر سے اندر جو قدم رکھا تو داخل ہو گیا. یہ داخل ہونا جو یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ہے غیر ممتد. کون سا؟ اس کی طرف یوم کی نسبت جس دن فلاں داخل ہوگا، جس دن فلاں آئے گا، تو آنے کی نسبت اور داخل ہونے کی نسبت کدھر کی جائے؟ جب نہیں لفظ یوم کی نسبت، لفظ یوم کی نسبت جب کدھر کی جائے؟ فعل غیر ممتد کی طرف، داخل ہونے کی طرف، فعل غیر ممتد کی طرف. تو وہاں مراد متعین وقت نہیں ہوتا بلکہ مطلق وقت ہوتا ہے. مطلق وقت کیا مطلب؟ صرف وقت مراد ہے، چاہے وہ دن کا وقت ہو یا، اس لیے دن کو بندہ آئے تو پھر بھی غلام آزاد ہو جائے گا، رات کو آئے تو پھر بھی آزاد ہو جائے گا. تو یہاں عموم مجاز والا معنی مراد ہے، حقیقت اور مجاز کو جمع نہیں کیا جا رہا.